بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری محرم الحرام کی چھٹی مجلس ہے۔ یقیناً آپ پچھلی مجالس بہت توجہ سے سن رہے ہوں گے۔ ہر مجلس نہ صرف محفل ہے، مجلس ہے، اور اہل البیت کے مناقب، کمالات، ان کی برکات ہیں۔ اس میں مسائل کا حل، الجھنوں کا حل اور مشکلوں کا حل بھی اس میں موجود ہے، اور 100% ہے۔ ہر واقعے کے ساتھ کوئی وظیفہ ملتا ہے، ہر واقعے کے ساتھ کوئی تسبیح ملتی ہے، ہر واقعے کے ساتھ کوئی عمل اور زندگی کا ایک ایسا نظام ملتا ہے جس میں مشکلات، مسائل، الجھنیں اور پریشانیوں سے نکلنے کی سچی راہیں ملتی ہیں۔ آئے میں آپ آج کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اور وہ واقعہ بہت کمال واقعہ ہے۔ امام حسن عسکری بہت باکمال ہستی ہیں، بہت ہی زیادہ تقوی، علم اور سخاوت کے بے مثال بادشاہ ہیں آل رسول کے۔ ان کے بارے میں ایک شخص نے ایک واقعہ سنایا، متقی بن زید نے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حالات غربت، تنگ دستیوں میں چلا گیا، اور حتیٰ کہ میری آخری سواری گھوڑا تھی وہ بھی بک گیا، اور میں ایک وقت ایسا آیا کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو گھوڑے کی لگام پڑی تھی پرانی، اور وہ اونے پونے میں وہ بھی بک گئی۔ اتنی غربت، اتنی تنگ دستی، ختم ہو گیا سب کچھ۔ کہا لوگ کھجوریں چنتے تھے کہ یہ کھجور کھانے کی ہے، یہ کھانے کی نہیں ہے، جو پھینک دیتے تھے میں وہ لاتا تھا، اور بعض اوقات ان کھجوروں میں بوسیدگی ہوتی تھی، میں پانی سے دھوتا تھا اور خود اور بچوں کو کھلاتا تھا۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا مجھے کھجوریں بھی نہ ملی، تو میں نے کھجور کی گٹھلی منہ میں رکھ کے اس کو چوستا رہا اور اپنے آپ کو بہلاتا تھا اور اپنے بچوں کو بہلاتا تھا کھجور کی گٹھلی سے۔ یہ حالات میرے اوپر آ گئے، یہ حالات اور یہ واقعات میری زندگی میں، کہ لوگ مجھ پہ ہنسنے لگے۔ حاسدین میرا مذاق اڑاتے تھے، اور جو میرے دوست تھے وہ مجھ پہ ترس کھاتے تھے اور مجھ پہ رحم کھاتے تھے۔ کچھ دوستوں نے میری مدد بھی کی خفیہ، لیکن شاید اوپر سے فیصلہ کچھ اور تھا۔ جو مال اور جو چیزیں، جو مدد میرے پاس آتی تھی، وہ مال اور چیزیں، مدد میرے گھر میں آ کے مٹی، دوسرے لفظوں میں سونا میرے گھر میں مٹی بن جاتا تھا، اور میں فاقوں، تنگ دستیوں میں اور زبوں حالی میں ایسے میرے دن رات گزر رہے تھے، اور میں اسی زندگی کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میرے حالات ایسے بھی ہو جائیں گے، اور میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری زندگی میں مشکلات، مسائل ایسے بھی آ جائیں گے۔ کیسا عجیب واقعہ ہے۔ اور آج بھی وہ نہیں، صدیوں پہلی بات میں ایک سچا قصہ آپ کو سنا رہا ہوں، وہ نہیں، آج بھی دنیا میں کچھ لوگ، اور بہت کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے غربت کے حالات ایسے ہیں، جن کے تنگ دستیوں کے حالات ایسے ہیں، اور جن کے گھر میں کانٹے بھی نہیں، پھول تو بڑی بات ہے، اور جن کے گھر میں پانی بھی نہیں، مشروب تو دور کی بات، اور دودھ تو بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو اپنے حالات بتا رہا، اور یہ وہ شخص ہے جو اپنی زندگی کی تلخیاں اور سختیاں بتا رہا، اور زندگی کی تلخیاں اور سختیاں اس شخص کو کھائی جا رہی تھی۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں رات کو بھوکا سویا، اور درود پاک پڑھتے پڑھتے میں سو گیا۔ میری آنکھ لگ گئی، میں گہری نیند میں سو رہا تھا، کسی نے میرے دروازے پہ آواز دی، دستک دی، اور میں نے محسوس کیا کہ رات کا آخری پہر، اور کہا کہ اس کا احساس اس لیے ہوا کہ مرغ بانگ دے رہا تھا، مرغ آواز دے رہا تھا، بانگ دے رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ رات کا آخری پہر، جسے ہم تہجد اور سحری کا وقت کہیں۔ ایک شخص نے زور زور سے میرا نام لیا، متقی متقی متقی، تو کہا میں پریشان اٹھا، اور مجھے ایک خیال آیا کہ کوئی قرض لینے والا ہے جس نے مجھ سے قرض لینا ہے، اور اس سے پتہ ہے کہ میں صبح صبح روزی کی تلاش میں نکل جاؤں گا، اور ابھی وہ مجھ سے قرض لینا چاہتا ہے۔ میں پریشان، اور میں سوچتا رہا کہ اس کو کیا جواب دوں۔ جھوٹ میں بول نہیں سکتا، پر جواب دوں تو کیا دوں۔ کہا اسی سوچوں اور خیالوں میں
میں دروازے کے باہر گیا تو ایک شخص ملا، ایک کالا حبشی غلام تھا، اور اس نے نہایت محبت سے سلام کیا، مجھ سے مصافحہ کیا، اور ایک تھیلی دی۔ تو میں حیران ہوا کہ تھیلی بھاری تھی، تو کہا کہ حضرت امام حسن عسکری نے تجھے یہ تھیلی بھیجی ہے، تو اپنے اس سے اخراجات پورے کر، تیری ضرورتیں پوری ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اچانک مدد ملی، غیبی مدد ملی، گمان، خیال اور احساس سے بالا تر۔ میں چپکے سے گھر آیا، صبح اپنے گھر کی ساری ضرورتیں لایا، اور یوں چند ہی دنوں میں میرے گھر میں ایسے محسوس ہوا کہ خوشحالی آ گئی ہے۔ میری جی میں آیا کہ میں حضرت کی بارگاہ میں جا کے حاضر ہوں اور ان کی خدمت میں عرض کروں کہ شہزادہ آل بیت، اور آپ کی مہربانی، آپ کی شفقت کہ آپ نے میرے ساتھ یہ احسان فرمایا، آپ نے میرے ساتھ یہ شفقت فرمائی۔ میں حضرت کی بارگاہ میں گیا تو حضرت مصلی پہ بیٹھے اور دعائیں مانگ رہے تھے، اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اہل بیت کا یہ ترہ، تاج اور عظمت ہے کہ ان کی طبیعتوں اور مزاجوں میں ہمیشہ عبادات رہی ہیں، اعمال رہے ہیں، اللہ کے خزانوں سے مانگنا رہا ہے، اور پھر اللہ کے خزانوں سے مانگ کے مخلوق کو دینے کا مزاج رہا ہے۔ میں کچھ دیر بیٹھا، آپ عبادت سے فارغ ہوئے تو میں نے ان کی بارگاہ میں دست بستہ سلام پیش کیا، اور نہایت ہی ممنون اور شکریہ کہ آپ نے میری اس تنگ دستی میں خبر لی، اور آپ نے نہایت کرم نوازی فرمائی، اور آل رسول کی سخاوت جو ہوتی ہے واقعی ہے۔ میں نے کچھ کلمات آپ کی بارگاہ میں عرض کی۔ آپ ایک پل میں سنجیدہ ہو گئے، اور سنجیدہ ہو کے فرمانے لگے، ہم آل رسول کو ایک چیز ملی ہے، میں تجھے بتاؤں، اور آئندہ کے لیے اگر تو بھی کرے گا، تیری خود وسعت ہوگی، یعنی تیرے پاس مال، نعمتیں اور چیزیں ہوں گی، اور جس کو تو مال دے گا اس کے پاس بھی وسعت ہو جائے گی۔ اور پھر ٹھنڈی آہ بھر کے فرمانے لگے، اے کاش ہم برکت کو پہچان لیتے۔ اور پھر مجھے فرمایا کہ جب تجھے پریشانی ہو اور الجھن ہو، کوئی مجبوری ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی ناکامی ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی زندگی کا داغ ہو، وہ صبح ہو یا شام ہو، 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت کر کے پڑھ، اور پھر توجہ سے پڑھ، اور دھیان سے پڑھ، اور یکسوئی سے پڑھ، اور پورے اعتماد اور پورے یقین سے اور پورے دھیان سے اور پوری دل کی کیفیتوں سے پڑھ۔ اور پھر فرمایا، سلام پڑھ کے بعد پھر کثرت سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا اور آمین کہے، اور اپنے مقاصد کا تصور کرتے ہوئے، اپنے مسائل کا تصور کرتے ہوئے، اپنی مشکلات کا تصور کرتے ہوئے آمین کہے۔ اور پھر فرمایا ہمارے خاندان میں لفظ آمین اسم اعظم ہے، اسم اعظم۔ اللہ اکبر، کیا عجیب بات ہے، اسم اعظم ہے ہمارے خاندان میں، آمین، لفظ آمین اسم اعظم ہے۔ نفل حاجت کے پڑھ، سلام کے بعد دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا، اور پھر اپنی دعا بھی مانگ، اور اپنی دعا پہ خود آمین کہے، آمین، مسلسل دعا مانگ، آمین، مسلسل دعا مانگ، آمین، مسلسل آمین کہے، مسلسل آمین کہے، اور آمین کہتا جا، اتنی دعا مانگ لمبی، اور اتنے دیر آمین کہے، تیرا دل مان جائے، تیرے اندر کا یقین کامل ہو جائے، تیرے اندر دل کی کیفیتیں مکمل ہو جائیں۔ کیا؟ وہ یہ کہ میرے اللہ نے مجھے دے دیا، اور میرے رب نے میری ضرورتیں پوری کر دی، اور میری مشکل حل ہو گئی، اور میری ناکامی دور ہو گئی، اور مجھے زندگی کی راحتیں، خوشیاں اور خوشحالیاں مل گئیں۔ اس طرح آمین کہے، اس طرح آمین کہے، اور اس طرح آمین کہے کہ تیرے اندر سچا وجدان پیدا ہو جائے، سچا درد پیدا ہو جائے، اور تیرے اندر سچا یقین پیدا ہو جائے۔ متقی کہتے ہیں کہ میں حضرت کی بارگاہ سے سلام اجازت کے بعد واپس آیا، اور پھر زندگی میں جب بھی مجھے کوئی مشکل، مجھے کوئی پریشانی اور مجھے کوئی الجھن، اور میری زندگی میں جب کوئی ناکامی آئی یا کوئی بھی واقعہ، میں نے فوراً حضرت امام حسن عسکری سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل کیا، اور جب بھی کیا
میں ہمیشہ کامیاب ہوا، اور جب بھی کیا میں ہمیشہ سرخرو ہوا، اور مجھے رزق بھی ملا، صحت بھی ملی، عزت بھی ملی، وقار بھی ملا، شان و شوکت بھی ملی، اور مجھے زندگی میں کامیابیاں ملی۔ اللہ والو، یہ بڑے تھے ہمارے، اور بڑوں نے ہمیں اللہ سے مانگنا سکھایا، اللہ کے خزانوں سے لینا سکھایا، اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، اس کے خزانوں میں، زمین آسمان میں، ہمیں یہ سکھایا۔ یہ عمل آپ کو واقعہ بھی، جہاں ان کی سخاوت، جہاں آل البیت کی عظمت، جہاں آل رسول کی نسبتیں اور ان کی ہستیوں کا کمال، وہاں ایک عمل بھی ہے جو ہماری زندگی میں، اور شیخ متقی فرماتے ہیں بس مجھے اس کے بعد پھر کسی چیز کی غرض نہ رہی، میری گھر سے غربت بھی، تنگ دستی بھی، فاقے بھی، بیماریاں، پریشانیاں اور قرضے ختم ہوئے، اور میں تونگر بن گیا، اور میری زندگی میں تونگری آ گئی۔ میں عمل مسلسل کرتا رہا، روزانہ نفل پڑھتا اور روزانہ یہ عمل کرتا، روزانہ نفل پڑھتا، روزانہ یہ عمل کرتا، اور گڑ گڑا کے کرتا۔ آپ بھی کوئی وقت مقرر کر لیں، مقرر نہیں، جس وقت کر لیں، فارغ وقت ہو، پوری توجہ سے اور پورے دھیان سے، پھر دیکھیں حالات کیسے پھرتے ہیں، اور کڑی دھوپیں کیسی ٹھنڈی چھاؤں میں، آپ دیکھیں تو صحیح۔ ہاں، سائے ڈھلتے ہیں، اگر بہت لمبا دن ہے تو رات بھی آتی ہے، اور شام بھی آتی ہے، اور ٹھنڈک بھی آتی ہے، اور اگر سورج کی بہت گرمی ہے تو چاند کی چاندنی بھی آتی ہے۔ آئیں آل رسول سے یہ محبت کے پھول اور موتی لے لیں، ضرور کریں، بہت کریں۔ میں نے بے شمار لوگوں کو بتایا، اور جن کو بتایا انہیں ہمیشہ برکتوں کے خزانے ملے، انہیں ہمیشہ رحمتیں، عزتیں اور شان و شوکتیں ملی۔ ضرور کریں۔ یہ آج ہماری چھٹی نشست تھی، چھٹی محفل تھی، چھٹی مجلس تھی۔ انشاءاللہ ہم سنیں گے، اس بات کو بہت زیادہ پھیلائیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی مجالس لوگوں کو بہت زیادہ شیئر کریں، اور لوگوں کو بہت زیادہ اس پہ لائیں۔ کسی کا کام ہو جائے گا، کسی کا بھلا ہو جائے گا، آپ کا گھر پہلے آباد ہو جائے گا۔ یہ رزق کے لیے بہت زبردست ہے، اور رزق روحانی اور رزق جسمانی۔ جو کہتے ہیں میرے گھر میں رزق ختم نہ ہو، میری نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، اور میری نسلوں میں فاقے نہ ہو، غربت نہ ہو۔ بڑے تونگر دیکھے، بڑے مالدار دیکھے، ایسے لوگ دیکھے جن کے پاس خزانے ہی خزانے تھے، لیکن فقر اور فاقے کی جب لپیٹ میں آئے تو ہر چیز ختم ہو گئے۔ جو بندہ سانس روک کے اس کو پڑھ لے، سانس روک، اس کا دل روشن، اس کے جذبے روشن، اس کو ولایت ملتی، اس کو روحانیت ملتی، اس کو برکتیں ملتی ہیں، اس کو خیریں ملتی ہیں۔ چھوٹا سا لفظ ہے، کیوں؟ فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے۔ عصر کے وقت جو بندہ عمل کرے گا اس کو 2 فرشتے ملیں گے، آنے والے بھی جانے والے۔ کسی بھی نماز میں 2 فرشتوں کی آمد نہیں ہوتی، ایک فجر میں اور ایک عصر میں، ایک آنے والے، ایک جانے والے۔ آنے والے کہیں گے یا اللہ یا لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، پڑھ رہا تھا۔ اللہ پاک فرمائیں گے اس کا جذبہ کیا تھا؟ یا اللہ اس کا جذبہ تھا دل روشن ہو جائے، زندگی روشن ہو جائے، اندھیروں سے نکل جاؤں، دل کی دنیا آباد ہو جائے، من کی دنیا آباد ہو جائے، اور جذبوں کی دنیا آباد ہو جائے۔ یا اللہ یہ جذبہ تھا۔ اور ایک فجر کا وقت ہوتا ہے، جس فجر کے وقت میں یہ 2 چیزیں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ عصر کے وقت ایک اور بھی فیصلہ ہوتا ہے، وہ اولاد اور نسلوں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، اولاد اور نسلوں کا فیصلہ عصر کے وقت ہوتا ہے۔ اس لیے فرمائے جو بندہ عصر کے وقت یا رحمان پڑھے، جو بندہ عصر کے وقت 11 بار یا رحمان پڑھے گا، کیا پڑھے گا؟ صرف 11 بار یا رحمان پڑھے گا جو عصر کے وقت، اللہ اس کی نسلوں کے فیصلے فرماتے ہیں۔ بڑی قیمتی بات، نسلوں کے فیصلے فرماتے ہیں، نسلوں کے، اللہ اس کی نسلوں کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اس وقت بے اولادی بڑھ رہی ہے، بہت بڑھ رہی ہے، حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے، بے اولادی بہت بڑھ رہی ہے اور حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اللہ اس کی نسلوں کے لیے فیصلے فرماتے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے 2 چیزوں کو فرمایا ہے کہ تم ان کو پسند بھی کرتے ہو اور اس پہ تمہیں فخر بھی ہے، المال والبنون، ایک مال اور ایک بیٹے۔ یہ تمہارے لیے 2 چیزیں پسندیدہ ہیں، مال اور بیٹے۔ فجر کے وقت مال ملتا ہے، عصر کے وقت بیٹے ملتے ہیں۔ عجیب بات، فجر کے وقت کیا ملتا ہے بولے، اور عصر کے وقت، اچھا فجر اور عصر کی تقسیم ہے، عجیب تقسیم ہے۔ عصر کے وقت طلسمات بہت ٹوٹتے ہیں، جادو بہت ٹوٹتے ہیں، بندشیں بہت ٹوٹتی ہیں، کیونکہ عصر کا وقت اصل میں بڑا نازک ہے۔ ظہر اور مغرب کے درمیان کا نازک وقت، انسان نے ظہر کو
وقفہ کیا فجر کا کام کیا ہوئے، اب وہ اس کو مغرب قریب نظر آتی ہے، اور یہ نماز بہت حساس نماز، بہت حساس نماز، بہت حساس۔ فجر کا جو بندہ فجر کو قیمتی بنا لے گا، اللہ اس کی نسلوں میں روزی نہیں چھینیں گے، اس کی نسلوں میں رزق نہیں چھینیں گے، اس کی نسلوں کے اندر اللہ روٹی نہیں چھینیں گے، اس کی نسلوں میں قرضے نہیں ہوں گے، اور اس کی نسلوں میں فقر نہیں ہوگا، اس کی نسلوں میں غربت نہیں ہوگی، اور اس کی نسلوں میں مفلسی نہیں ہوگی۔ اور لفظ مفلسی فلوس سے ہے، فلوس کہتے ہیں مال کو، پیسوں کو، عرب میں کہتے ہیں فلوس معافی، پیسے نہیں ہیں، مفلسی فلوس سے نکلی۔ اللہ پاک اس کی نسلوں سے مفلسی نہیں دیں گے جو فجر کے وقت کو قیمتی بنا لے۔ تھوڑا سا وقت فجر کا، اور ہے نازک سا وقت، عصر کا وقت بھی بڑا نازک سا ہے، آیا اور گیا۔ ظہر کا وقت بہت لمبا، مغرب کا وقت عشاء تک، عشاء کا وقت فجر تک، فجر سے پہلے سارا عشاء۔ عصر کا وقت بہت نازک ہے، اور فجر کا وقت بہت نازک۔ یہ دو وقت فیصلوں کے ہیں، اور ان دو وقتوں میں جو بندہ فیصلے کروا لے وہ اندھیری دنیا سے نکل جائے گا، بیٹے، نعمتیں، رزق، عزتیں اور برکتیں پائے گا۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ فرشتوں کو دوست بنائے، فرشتے جب دوست بن جائیں گے ہمارے ہر کام میں، ہر مشکل میں ہمارا ساتھ، ان سے ہمارا تعلق بن جائے گا، ان سے ہمارا انس ہو جائے گا، ان سے ہماری دوستی ہو جائے گی، انس ہو جائے گا، دوستی ہو جائے گی۔ پھر جو کام کہیں گے وہ فرشتے ہمارے کاموں میں لگ جائیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرشتے بنائی اس لیے ہیں، اور اگر ان کو ہم کام کہہ رہے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے، اللہ نے تو بنائی ہماری خدمت کے لیے ہے۔ مثلا ایک بندہ اپنے کسی خادم کو کہتا ہے مجھے پانی پلا دے، تو ساتھ بیٹھا کہتا ہے کہ شرک کر رہا ہے۔ کیوں؟ تجھے تو اللہ سے پانی مانگنا تو بندے سے مانگ رہا ہے، تجھے تو اللہ سے مانگنا تھا، بندے سے کیوں مانگ رہا ہے؟ وہی اللہ نے اس بندے کو میری خدمت کے لیے مقرر کیا ہے، میں اسے اگر مانگ رہا ہوں میں مجرم تو نہیں ہوں۔ عصر کے وقت کو قیمتی بنا اور فجر کے وقت کو قیمتی بنا۔ فجر کے جو لمحات ہیں، یہ فجر کے جو لمحات ہیں یہ رزق کے لیے بہت زبردست ہیں، اور رزق روحانی اور رزق جسمانی۔ جو کہتے ہیں میرے گھر میں رزق ختم نہ ہو، میری نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، اور میری نسلوں میں فاقے نہ ہو، غربت نہ ہو۔ بڑے تمنگر دیکھے، بڑے مالدار دیکھے، ایسے لوگ دیکھے جن کے پاس خزانے ہی خزانے تھے، لیکن فقر اور فاقے کی جب لپیٹ میں آئے تو ہر چیز ختم ہو گئے۔ کیونکہ جب دینے پہ آتا ہے ان گنت دیتا ہے، اور جب لینے پہ آتا ہے پھر ان گنت لیتا ہے، اور اتنا لیتا ہے کہ فقر، فاقوں اور غربت کی انتہا ہو جاتے۔ اپنی زندگی کے سفر میں ان دو اوقات کو قیمتی بنا۔ کالی دنیا سے نکل جائیں گے، اچھا پھر کالی دنیا کے ساتھ کالے روگوں سے نکل جائیں گے۔ ایسے روگ، ایسے مسائل، ایسے مشکلات جو مجھے زندگی میں الجھا دیں، جو میرے رزق میں مجھے الجھا دیں، جو میری صحت میں مجھے الجھا دیں، جہاں ناکامیاں اور پریشانیاں میرے ارد گرد پیدا کر دیں، اور میرے حالات میں مجھے تنگیاں آ جائیں، میرے حالات میں مجھے سختیاں آ جائیں، کالے روگ ایسے ہوں، لوگ مجھے چھوڑ دیں، لوگ مجھ سے منہ موڑ جائیں، مجھے چھوڑ دیں، مجھ سے منہ موڑ جائیں، اور بیماریاں ایسی ہوں، چھوٹی سی بیماری ہو، چھوٹی سی۔ دو لمحے ہیں، دو وقت ہیں، ایک عصر کا وقت اور ایک فجر کا وقت۔ ان دو لمحوں اور دو وقتوں میں اپنی زندگی کا تھوڑا سا فارغ کر لیں، تھوڑا سا فارغ کر لیں۔ کالی دنیا یوں گئی، کالے لوگ یوں گئے، کالے روگ یوں گئے، چل ہر چیز گئی، ختم، ہر چیز ختم ہو، ہر چیز گئی، اور زندگی میں چین، سکون، راحت، رحمت، عزت، برکت اور سکون اور خوشیاں، خوشحالیاں اور خوشیاں، خوشحالی۔ اگر ہمارا دل روشن ہو جائے تو ہم اندھیرے کے سفر سے نکل آئیں گے۔ اس کے لیے کام کریں۔ دو وقت ایسے ہیں جن میں فرشتے آتے ہیں، دو وقت ایسے ہیں جن میں فرشتے آتے ہیں، ایک وقت فجر کا ہے، ایک وقت عصر کا ہے۔ یہ دو وقت ایسے ہیں جو فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ جو عصر کو آتے ہیں فرشتے، ان کی خدمت جو تبدیل ہوتی ہے وہ پھر فجر کو ہوتی ہے۔ جو فجر کو آتے ہیں ان کی خدمت تبدیل ہوتی ہے، وہ عصر کو ہوتی ہے۔ دو وقت ایسے ہیں، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا فجر اور عصر کے بعد اکثر بیٹھ کے تھوڑی دیر تسبیحات پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے، یہ دو وقت ایسے ہیں جب حاضریاں تبدیل ہوتی ہیں۔ ان دو وقتوں میں فرشتوں کے ذریعے اللہ کے پاس کچھ پیغامات پہنچاتے ہیں کہ اللہ تیرا دوست بننا چاہتا ہوں، اس دل کی دنیا کو آباد کرنا چاہتا ہوں، ان جذبوں کو پاک کرنا چاہتا ہوں، اور تیری محبوبیت چاہتا ہوں، اور تجھے محبوب بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تو چاہتا تو ہو جائے گا، تو چاہ لے۔ اور اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، اور وہ نظام رب کا سچا نظام، وہ نظام رب کا سچا نظام۔ اور وہ نظام کیا ہے؟ یہ جو چاہتا ہے اللہ اس کے لیے کر دیتا ہے، اس کا سچا نظام۔ جو چاہتا ہے اللہ اس کے لیے کر دیتا ہے۔
اس لیے عصر کی نماز کے بعد جو شخص عصر کی نماز کے بعد کیا کرتا ہے، لا یجلیہا، بس سانس روک کے پڑھ لے، جتنی دفعہ پڑھ لے۔ عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد بڑے فیصلے ہوتے ہیں، طاقتور فیصلے ہوتے ہیں، بہت طاقتور فیصلے ہوتے ہیں۔ تسبیحات فاطمہ کب پڑھنی ہے؟ فجر کے بعد اور عصر کے بعد۔ اس کی وجہ ہے کہ فرشتوں کو یہ 3 الفاظ بہت محبوب ہیں، کلمتان خفیفتان، الفاظ بہت طاقتور ہیں، اس لیے تسبیحات فاطمہ فجر اور عصر کے بعد